یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی دنیا نے ایسا ٹائم نہیں دیکھا کہ فضائل صحابہ بیان ہو رہے ہوں اور اس میں اہل بیت کی بات ہو. لیکن یہ اس امت کی بدبختی ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا تو زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ اور اس جسٹیفیکیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں صدق رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا. یہ آپ نے ابوبکر کے بارے میں نہیں کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ عمر کے بارے میں، نہ عثمان کے بارے میں، کہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثال مولا علی علیہ السلام والی ہے. کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ یہ کام ڈالنا ہے چوتھے خلیفہ کے ساتھ ان لوگوں نے. تو چوتھے خلیفہ کی فضیلت کبھی بھی انہیں ہضم نہیں ہوگی. یہ بات حضور کو پتا تھی کہ جو اہل سنت کا منہج ہے، جو حق پر ہے، جو خلفائے راشدین کو برحق مانتا ہے، اہل بیت کو برحق مانتا ہے، اور خلفائے راشدین پر تان کرنے والوں کو وہ رافضی سمجھتا ہے، اس کے اندر یہ بیماری آ جائے گی کہ وہ جب بھی اہل بیت کا ذکر کریں گے تو آدھے سے زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ لگائیں گے، لیکن جب فضائل صحابہ پہ بات کریں گے تو اہل بیت کا ذکر تک نہیں کریں گے. اور یہ تو ہماری برکت سے اب اہل بیت کانفرنسز ہو رہی ہیں، ورنہ پہلے صرف فضائل صحابہ کانفرنس ہوتی تھی. تو یہ بالکل غلط بات ہے کہ یہ سب کے لیے نہیں، اسپیسیفکلی مولا علی کے لیے. مسند احمد میں حدیث ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر اور مشکات کے اندر کہ علی تیری محبت میں غلو کر کے جو ہے وہ گمراہ بھی ہوگا ایک فرقہ اور جہنم میں جائے گا، اور تجھ سے بغض رکھ کے بھی ہوگا. اب ہم نے محبت والے تو ہمیں ماشاءاللہ بچپن سے پڑھائے جاتے ہیں، یہ بغض والے کون سے؟ بغض والے وہ ہیں جو کہ محبت والوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر پھر وہ اتنا غلو آتا ہے کہ انہیں چیزیں ہضم نہیں ہوتی. اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی الاسلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی الاسلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا، تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. بخاری مسلم حدیث ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے. الحمدللہ یہ میری ماں نے بیان کیا ہے سلام اللہ علیہا. تو یہ سارے فضائل ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب اہل البیت کی بات ہو تو ہم اسپیسیفکلی اپنی گفتگو کو اس پہ رکھیں اور دوسری طرف نہ ہم چل پڑیں. وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ فضائل صحابہ ماشاءاللہ پچھلے 1000 سال سے فضائل صحابہ کانفرنسز ہی ہو رہی ہیں اور بڑا ذکر ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے اس کے اوپر. اس وقت جو ہے اہل بیت کے حوالے سے کوشش ہے کریں کہ بھئی اہل بیت کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا، اہل بیت کے بارے میں تھا کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. غدیر کی حدیث میں تو اہل بیت کے حوالے سے ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے. یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں ہے. اور آخری میں حدیث بیان کروں جس کی 32 اسناد موجود ہیں جامع ترمذی میں. ایک تو ہے اللہ کا محبوب، ایک ہے اللہ کے محبوب کا محبوب. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بھونا ہوا پرندہ لایا گیا، اسے حدیث طیر کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے ساتھ اس شخص کو بھیج یہ پرندہ کھانے کے لیے جو اس مخلوق میں سب سے بڑھ کر تجھے محبوب ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور پھر ساتھ بیٹھ کے بھنا ہوا پرندہ کھایا. تو ایک اللہ کے محبوب ہے اور ایک اللہ کے محبوب ہے. الحمدللہ. ہم جب اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے سعادت ہے، وہ ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اس کے بغیر جنت میں جانے کا تصور نہیں ہو سکتا. لیکن کہیں ہمارے الفاظ سے، ہمارے انداز سے، ہمارے استدلال سے صحابہ کی تنقیص کا پہلو تو نظر نہیں آ رہا، یا کوئی صحابہ کی عظمت اور محبت کے ترانے یوں گاتا ہے کہ وہ اہل بیت کا ذکر اس کی زبان پہ آتا ہی نہیں، اس کے ممبر اور اس کے محراب میں اہل بیت کا تذکرہ ہی نہیں ہوتا. دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی جزئی فضیلتوں کو اگر ہم جمع کرتے ہیں اور وہ آیات ہم ابھی بتانا اور احادیث کو روایت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو غیر محسوس طریقے پر یوں لگے گا کہ بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان نعوذ باللہ کم ہے. لیکن جب ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل اور مناقب کو سامنے لاتے ہیں تو پھر ہمیں دوسری طرف پلڑا جو ہے کمزور نظر آتا ہے. آج تو امام حسن پہ بات کریں گے. بیلنس لانے کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے. اور الحمدللہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے فضائل پر جو پہلی گفتگو ہم تمام حضرات نے کی وہ بالکل دنیا کو ایک پیغام ہے. خصوصاً ان کی یہ جو صلح والی بات تھی، دیکھیں وہ جوڑ رہے تھے، وہ توڑ نہیں رہے تھے، وہ انتشار نہیں چاہ رہے تھے. اور انہوں نے یعنی باوجود یہ کہ دوسری طرف اجتہادی غلطیاں ہو رہی ہے لیکن اس کے باوجود اپنے نانا جان کی اس پیشن گوئی کو سچ کر دکھانے کے لیے جنت کا سردار تو وہی ہوتا ہے جو صلح کی بات کرتا ہے، جو امن کی بات کرتا ہے، جو جوڑنے کی بات کرتا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا کہ وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وہ لوگ جو جہنم کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے لیکن آقا کی تربیت سے 90 ڈگری کا جو چینج آیا وہ جنت الفردوس کے وارث بن گئے. اور سب صحابہ کے بارے میں کل وعد اللہ الحسنى نہیں کہا گیا اولئک هم الصادقون اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون وبالآخرة هم یوقنون لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرة السابقون الاولون. تو یہ تمام فضائل ہمارے سامنے ہونے چاہیے. اور بلکہ میں آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، آپ اہل بیت کے جتنے فضائل بیان کرتے ہیں ان کو روایات کرنے والے کون ہیں؟ میرے
چمکتے ہوئے صحابہ. سبحان آپ صحابہ کی فضیلت کو بتاتے ہیں. روایات کرنے والے کون ہیں؟ اہل بیت کے چمکتے ہوئے ستارے. ان کی آپس میں ایسی محبت, اور ہمارے انداز اور اطوار سے خدا نخواستہ اگر کوئی اس طرح نیگیٹو میں سے چلا جاتا ہے, یہ ہمارے لیے خطرے کی بات ہے. ہم تو ان کے بغیر اپنے ایمان کو کامل